کو بہترین مسلمان قرار دیتا ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، موٹر سائیکل دی ہے، آپ 1 منٹ کا صبر کر لیں، دوسرے بھائی کو رستہ دے دیں۔ ہے تو یہ معمولی کام کہ آپ نے دوسرے کو رستہ دے دیا۔ اب یہ رستہ دینا اللہ کے ہاں کس قدر بہترین عمل ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کسی دوسرے کو رستہ دینا، دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ حسن اخلاق دین ہمیں سکھاتا ہے کہ رستے بند نہ کرو، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو کہ ہر وقت بیٹھ کے کڑتے رہو، سوچتے رہو یہ مجھ سے آگے کیوں ہے، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے، یہ زیادہ کیوں کما رہا ہے، میں پیچھے کیوں رہ گیا۔ اسلام رستہ دینے پر کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک اور گاڑی ہے، آپ اس کو رستہ دے دیتے ہیں کہ آؤ آپ گزر جاؤ۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دو، اس نے دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ اپنے آپ کو روک لیا، اس کو موقع دے دیا۔ اللہ رب العالمین تو اس نیکی کو بھی نیکی سمجھتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ اس انداز سے پیش آئیں۔ آپ کی جگہ تھی، آپ نے بیٹھنا تھا، آپ نے کسی اور کو بٹھا دیا۔ یہ حج پر جو لوگ جاتے ہیں واپس آ کر بات بتاتے ہیں، یقین کریں دل خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لاکھوں کا انسانوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع، مختلف رنگ، زبان اور نسل، کچھ سمجھ نہیں آتی، گرمی شدت کی ہوتی ہے اور ایک ہی کپڑے میں کھلے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کیسے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ کہتے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جس کی زبان سے کوئی دوسرا تکلیف میں ہو، بلکہ اگر غلطی سے، کہتے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کسی کو پاؤں لگ جائے وہ معافیاں مانگتا ہے کہ حاجی مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے انجانے میں تجھے پاؤں میرا لگ گیا۔ یعنی یہ رویہ، یہ انسان، اللہ رب، یہ مزاج اللہ کو چاہیے۔ اللہ کہتے تم رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا، تم ان سے محبت کرو۔ کھانا ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، انسان کھاتا ہے، کماتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں یہ دین ہمارا دین ہے، یہ حسن سلوک ہے، یہ حسن اخلاق ہے کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو دیکھو کوئی ضرورت مند تو نہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ یہ تمہارے نبی جن سے افضل اعلیٰ مقام اور مرتبے میں کوئی نہیں، ساری کائنات پیچھے وہ سب سے اوپر ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے نبی پریشان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر امت کی بخشش کے لیے، سفارش کہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جب کھاؤ دوسرے کو کھلاؤ۔ یرموک، جنگ یرموک ہوئی، مسلمانوں نے گرمی کے موسم میں ایک جنگ لڑی، آپ نے صرف اپنی زبان سے کہا نہیں، مسلمانوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کچھ زخمی پڑے ہوئے، لہو لہان، آخری وقت ان کا، تو زخمیوں کو پانی پلانے والا ایک سائق جو پانی پلاتا ہے، اس نے آواز سنی ایک زخمی کی، پیاس، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ وہ شخص مشکیزہ اٹھائے اس کے قریب گیا، پلانے ہی لگا تھا کہ دوسرے زخمی نے کہا پیاس، مجھے پیاس لگی۔ اس زخمی نے اشارہ کیا کہ اس کو پانی پلا۔ وہ دوڑا مشکیزہ اٹھا کے اس کی طرف، تیسرے نے کہا پیاس، پانی لگی، زخمی ہے، پیاس، آخری وقت کی پیاس، اس کی کیا ہی شدت ہوگی، اور گرمی قحط کی، جنگ کا موسم، لہو لہان۔ جب وہ تیسرے کے پاس، دوسرے نے کہا اس کو پہلے پلاؤ، جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کی روح انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کو پیاری ہوتی تھی۔ وہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے دوسرے کے پاس آیا کہ اس کو پلاتا ہوں، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ وہ تیسرے کے پاس، پہلے کے پاس آتا ہے جس نے سب سے پہلے پانی کے لیے پکارا تھا،
کہا اس کی بھی روح پرواد ہو چکی ہے۔ یہ مسلمان تھے جو اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق اور اہمیت دوسرے کو دیتے تھے کہ میرے منہ کے نوالے اس کے منہ میں چلے جائیں۔ یہ تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اور انسانوں کی تھی۔ صرف ایک موقع پر نہیں بلکہ آپ دیکھیے قیدیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جاؤ فلاں قبیلے کے اندر اس کو فتح کر کے آؤ۔ قبیلے میں کچھ قیدی بنے، عورتیں قیدی بنی، کچھ مرد بنے۔ اب ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس عورت کو پیش کیا گیا، کہنے لگی میرا باپ بڑا سخی تھا، لوگوں کے ساتھ بڑی سخاوت کرتا تھا، مال دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کہنے لگی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اگر آپ مجھے اکیلی کو آزاد کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ اتنے سخی باپ کی بیٹی تھی، اکیلی جان بچا کر آ گئی۔ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اس کو بھی آزاد کر دیا، بلکہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمیاں کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اس کی بیٹی قیدی بن کر آئی ہے، اس کو ایک سواری بھی دو، سواری دو۔ بلکہ آپ نے کپڑے بھیجے اور زادے راہ بھیجا۔ جب یہ تینوں چیزیں بھیجیں تو عدی بن حاتم جو اس کا بھائی تھا، جو مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ چکا تھا، یہ بہن اس کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی بھائی مجھے مسلمانوں نے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے کہا آزاد مسلمانوں نے؟ یہ کیسے ہوا؟ کہا ہاں میں جس شخص کو مل کے آ رہی ہوں اس کا اخلاق، رویہ، مزاج، اس نے یہ نیکی اور یہ صلہ رحمی کی۔ عدی میں تمہیں کہوں گی کہ تم کہیں اور نہ جاؤ، مشورہ دوں گی جو مدینے میں بیٹھا ہے اس کے فرما بردار بن، جو دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے بھائی کو بہن نے منایا، عدی واپس آئے، کہتے میں آیا کہ میں بھی مدینہ میں جاتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ کہتے جب میں آیا میں مسلمانوں کا دشمن تھا، میں غیر مسلم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، مجھے آتا ہوا دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ وہاں سے اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر عدی بن حاتم کہتے ہیں مجھے بٹھایا۔ یہ رویے اس نے سلوک ہے، یہ تربیت مسلمانوں کی۔ آج ہم اپنی گدی، اپنی کرسی نہیں چھوڑتے، کوئی عزت والا ہمارے پاس آئے نہیں چھوڑتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں عزت کی کمی ہوگی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور سیکھیے کہ کس انداز سے آپ نے انسانوں کی تربیت فرمائی۔ عدی خود بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب آیا اللہ کے نبی خود اٹھے، مجھے اپنی جگہ بٹھایا، اور خود میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مٹی پر بیٹھے اور مجھے اس جگہ بٹھایا جہاں آپ خود بیٹھے۔ میں اس رویے کو دیکھا تو میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نہ میں نے یہ پوچھا کہ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، جہاد ہے، حج ہے، کون سا عمل کروں کون سا نہ کروں، صرف یہ عمل کہ آپ نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اس رویے کو، اس عمل کو دیکھا اور میں نے کہا کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ جس نبی کے رویے اور مزاج میں اس قدر خوبصورتی ہے، وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسلام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سکھاتا ہے۔ 20 سال کی دشمنی مسلمانوں کی، 1-2 دن کی نہیں، اور دشمن بھی وہ ہو جو خاندانی ہو۔ عام دشمنی کسی سے ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی رشتہ دار دشمن بنتا ہے، جب برادری کے لوگ مد مقابل آتے ہیں تو دکھ اور تکلیف اور غم بڑھ جاتے ہیں کہ یہ تو میرا خون تھا، یہ تو میرا رشتہ دار تھا، یہ تو میرا بھائی تھا، یہ تو مجھے جانتا تھا، میری فیملی اور میرے خاندان کو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نبوت سے قبل
ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حارث، یہ دو الگ نام ہیں۔ ایک ابو سفیان بن حرب ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جو سردار تھے۔ ایک ابو سفیان بن حارث ہیں جو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹوں میں شامل ہیں۔ ابو سفیان بن حارث کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگری دوست تھا، اسلام سے قبل کی یاریاں تھیں، چچا زاد بھائی بھی تھا، اور میں اور حلیمہ سعدیہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اسی عورت نے مجھے بھی دودھ پلایا، یعنی دودھ کے شریک بھائی، رشتہ دار اور خاندان بھی ایک، اور اسلام سے قبل دوستیاں ہمیشہ وقت ساتھ گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں مجھے ایک اللہ نے مبعوث کیا تمہارے لیے، میں تمہارا نبی ہوں، اللہ کی ذات اور صفات میں نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ایک اللہ ہے، میں نے اس کی دعوت لے کر جب اٹھا، میرا اپنا سگا رشتے کا بھائی ابو سفیان بن حارث سب سے بڑا دشمن بن گیا، باغی بن گیا، طرح طرح کے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، کہتا آپ میرے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور آسمان سے 4 فرشتے تمہارے ساتھ زمین پر اترے تو کہا کرتا تھا اے محمد میں پھر بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا، انکار کرتا تھا، دشمنی کی اور اس انتہا کی بدر میں سامنے، احد میں سامنے، خندق اور خیبر میں سامنے، ہر محاذ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اعلان کر دیا ابو سفیان بن حارث کو جہاں دیکھو اس کو قتل کر دینا، اس کو قتل کر دینا، اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اتنی تکلیف دی مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس سے اذیت محسوس کرتے کہ یہ تو دوست تھا، یہ تو برادری تھی، رشتہ تھا، لیکن اس نے حیا نہ کی، تکلیفیں پہنچائی۔ لیکن وہ اللہ ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا، دو دشمنی اور عداوت کو انتہا میں تھا، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت، اسلام کی محبت، مسلمانوں کے رویے، بیہیویئر، مزاج، لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی شمع پھوٹ پڑی، دل میں خیال آیا مسلمان ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لیا اور مکہ سے نکل کر مدینہ چل پڑا، اور ادھر سے اللہ کے نبی مکہ کو فتح کرنے آ رہے، رستے میں ملاقات ہونے لگی، لوگوں نے پیغام دیا ابو سفیان بن حارث ملنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے اس سے نہیں ملنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیجیے۔ ابو سفیان بن حارث اب وہ نہیں رہا، کہا ام سلمہ تمہیں نہیں پتا اس نے مجھے کتنی تکلیفیں دی ہیں، یہ تو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، میں اور اس کی ماں جس سے دودھ میں نے پیا اسی سے اس نے پیا تھا، یہ میرے خاندان کا تھا، لیکن میری دوستی کے باوجود، میرے دن رات میرے کردار کو جاننے کے باوجود میری سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا یہ تھا۔ کہا ام سلمہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن جب بات ابو سفیان کو پتہ چلی کہ اللہ کے نبی تو مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تو فوراً پیغام بھیجا کہ میں مکہ واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے جعفر کو لے کر صحراؤں میں نکل جاؤں گا اور میں وہاں بھوکا پیاسا رہ کر مر جاؤں گا، لیکن میں اسلام کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے مجھ سے ملاقات کر لیں۔ اب حضرت علی رشتہ دار تھے وہ بھی، فوراً ابو سفیان بن حارث کے پاس گئے، کہا دیکھو تمہارا پیغام اللہ کے نبی کو مل چکا ہے، جو تم نے یہ بات کہی نا کہ میں اور میرا بیٹا صحراؤں میں، اللہ کے نبی، نبیوں کے دل ویسے بڑے نرم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان بن حارث نے یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات سے قبل دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کاش ہمارے سینوں میں بھی یہ حسن سلوک اور محبت آ جائے کہ ہم اپنے کسی دوسرے مسلمان کے لیے اتنا کشادہ دل رکھ کر اس کے لیے سینے میں وسعت پیدا کر لیں تو شاید اللہ ہم پر بھی رحم کر دے۔ علی کہنے لگے ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو ان کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں پڑھنا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین،
کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے جب نبوت دی، بادشاہت دی، ان کے بھائیوں سے خطا ہوئی تھی تو انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ بھائی ہی بھائی کے دشمن تھے، تو میں آپ کا بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئیں، تم یہ قرآن کی آیت پڑھنا۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیت سن کے دل نرم ہے تمہیں، یعنی علی نے مشورہ دیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم جا رہے ہو، تم جا کر یہ آیتیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، کہا اللہ کے نبی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، حسن اخلاق دیکھیے، دشمنی انتہا کی، 20 سال کی مخالفتیں، 20 سال دشمنی میں گزر گئے اور ہر درجے یہ مسلمانوں کے مخالفت میں رہا، لیکن قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن ہم کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گے، ہم نے تجھے بھی معاف کیا۔ ابو سفیان 20 سال کی دشمنی کو میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، تیری عداوتوں کو معاف کرتا ہوں، آ سینے سے لگاتا ہوں۔ نکیل کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، آپ نے چلتے دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ ابو سفیان بن حارث جو 20 سال تک دور تھا، آپ نے فرمایا کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے ابو سفیان بن حارث کو دیکھو۔ کہتے ساری زندگی مجھے حیا آتی تھی، میں اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف آنکھیں ملا کر دیکھتا نہیں تھا کہ ابو سفیان تو نے ساری زندگی مخالفتوں میں گزار دی، لیکن آپ نے قبول کر کے 20 سال کی دشمنی اور عداوت کو ختم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی پلٹ آئے، اگر کوئی جھک جائے، تسلیم کر لینے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والا معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، حسن اخلاق کا کردار والا بڑا وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان اس کو کہا کہ جو دوسروں کے لیے سینے کو کشادہ کرتا ہے، بہترین بے شمار۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جنت واجب کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہم سوچ میں پڑ گئے یہ کون سا عمل کرتا ہے، نماز لمبی، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سارے مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی ایک کو کوئی کہہ دے کہ یہ شخص جنتی ہے تو دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی، داڑھی سے اس کے وضو کے قطرے گر رہے تھے، وہ آیا مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کوئی جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے، ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی شخص ہے، اس کو دیکھو۔ صحابہ کرام کہتے ہم مسجد کے دروازے میں دیکھ رہے تھے، وہ شخص داخل ہوا، دوسرا دن ہوا، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے پھر کہا کوئی جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے، ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا، تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آئے، ان کو بتائیے کوئی جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے، یہ بھی شخص مسجد میں داخل ہوگا۔ کہتے تیسرا دن ہوا، ہم نے دیکھا وہی شخص 3 دفعہ مسجد میں داخل ہوا۔ اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے آپ کے لیے جنت کی بشارت۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، یہ کون سا عمل کرتا ہے، کون سی دعائیں مانگتا ہے، کیا کرتا ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھو۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، اس کے گھر میں دروازے پہ دستک دی، میری فیملی سے جھگڑا ہو چکا ہے، میں تمہارے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آؤ رک جاؤ، اس کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ کہتے 3 دن میں اس کے گھر میں رہا، میں نے اس کی نماز دیکھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء دیکھی، تہجد کی نماز دیکھی، قرآن مجید کی تلاوت دیکھی، میں نے اس کے لیل و نہار دیکھے، میں پریشان تھا کون سا عمل یہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جو نماز میں پڑھتا تھا وہی یہ پڑھتا تھا، جو ذکر و اذکار میں کرتا تھا وہی یہ کرتا تھا، جو میں عمل کرتا تھا سارا کچھ ملتا جلتا تھا، کوئی خاص عمل سمجھ نہیں آیا۔ کہتے تیسرے دن میں نے اس کے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا اور میں نے جاتے ہوئے اسے کہا او میرے مسلمان بھائی سن، مجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 3 مرتبہ سنا، کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ میں تیرے گھر میں آیا، میں نے بہانہ بنایا کہ تو عمل کون سا کرتا ہے،
3 दिन 3 रातों में ना तेरी तहज्जुद मुझसे लंबी है, ना नफल नवाफिल लंबे है, ना नमाज है, सब कुछ सेम है, कौन सा अमल करते हो? मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं तेरा मुसलमान भाई हरीस बन के आया था। वो सहाबी वापस जाने लगे, कहा सुनो मुझे नहीं पता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बशारत क्यों दी, लेकिन हाँ मैं एक काम करता हूँ, हर रोज करता हूँ, हर रोज करता हूँ। कहा क्या काम करते हो? कहा जब बिस्तर पर सोने लगता हूँ, रात को बिस्तर पर जाता हूँ ईशा की नमाज के बाद, तो मैं सोते हुए अपने सीने को तमाम लोगों के लिए बुग़्ज़, कीने, अदावत से खाली कर देता हूँ। जिसने मुझसे जुल्म किया हो मैं उसको मुआफ़ कर देता हूँ। मैं सारे मुसलमानों को मुआफ़ करके सोता हूँ, हर एक के लिए दिल से नफ़रतों को निकाल के मुआफ़ करके सोता हूँ। सहाबी कहते हाँ ये तेरा अमल, हाँ हाँ ये अमल तेरा जो तू ये करता है, ये वो अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी। ये रवैये, ये मिजाज कि आप एक दूसरे के लिए नफ़रतें और अदावतें पालें। इस्लाम चाहता है मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर की जाए, मुआशरों में प्यार के साथ। आप खुद को पेश करें, अल्लाह के नबी खुद को पेश करते थे। कोई है जिसने मुझसे बदला लेना हो, मेरी कमर हाजिर है। सहाबाई कराम कहते थे कि हम मौजूद हैं, अगर हम किसी के साथ ज्यादती करें हम दुनिया में बदला देने के लिए तैयार हैं। क़यामत का दिन होगा मल्ला दिरहम लहू वला मता लहू, ना दिरहम होंगे ना दिनार होंगे। उस दिन इंसान को नेकियां देनी पड़ेंगी और गुनाहों को लाद दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप भाइयों को सही मानों में अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।